صلی و نسلم علی رسولہ الکریم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. والدین کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس تعلق سے انشاءاللہ بہت کچھ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں گی. صحیحین یعنی بخاری اور مسلم، ان دونوں حدیث کی کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. کیا پوچھا؟ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. سبحان اللہ. جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے وقت پر نماز کو ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے. جب عمل پسندیدہ ہے تو عمل کرنے والا بھی اللہ کو پسند ہوگا. اس لیے جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا پابند بنائے. میں نے کہا اس کے بعد، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ سرکار نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کا ادب و احترام کرنا، ان کی باتوں کو جبکہ خلاف شرع نہ ہو ماننا. خلاف شرع بات تو کسی کی نہیں مانی جائے گی. میں نے پوچھا پھر کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، یہ محبوب عمل ہے. اب جہاد فی سبیل اللہ ایک تو مشہور معنی ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے دشمنان دین سے مقابلہ کرنا. اور ایک جہاد اپنے نفس سے بھی ہوتا ہے کہ نفس ہمیں اگر غلط چیزوں کی طرف ابھارتا ہے تو اس کا ہم مقابلہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کو عمل میں لائیں. یہ بھی جہاد ہے. اور اس کو تو میرے آقا نے جہاد اکبر فرمایا. ایک جہاد سے واپسی کے موقع پر آقا نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف پلٹے، کیونکہ غیر مسلموں سے جہاد کرنا یہ آسان ہے برخلاف نفس سے جہاد کرنے کے، کیونکہ نفس سے جہاد میں بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو غصہ آ گیا، اب شریعت کہتی ہے کہ نہیں کہتی، اس کے بعد باوجود بھی جو ہے ہم جیسا چاہتے ہیں غصہ کسی کے اوپر اتار لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ نفس سے ہم زیر ہو گئے. نفس سے جہاد یہ ہوتا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھ کر کے نفس کا کہا نہ مانتے، دل کا کہا نہ مانتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دونوں قسم کے جہاد کا جذبہ عطا فرمائے. مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے. غلامی کا زمانہ اب تو نہیں رہا، لیکن اس ارشاد سے ہم باپ کا مقام تو سمجھ سکتے ہیں. غلام کو خریدنا کوئی آسان کام نہیں ہے. غلام بڑی بڑی رقم دے کر کے خریدے جاتے ہیں. جب اس کا دور تھا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ خطیر رقم دے کر کے باپ کو اگر کوئی غلام پائے اور خطیر زیادہ رقم دے کر کے اس کو خرید لے اور پھر آزاد کر دے، تب بھی جو ہے باپ کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا. آج تو ہم خرچہ دینے سے بھی کتراتے ہیں باپ کو خریدنے کی بات جانے دیجئے، خرچہ دینے سے بھی کتراتے ہیں.
اللہ نے دیا ہے تو والدین کی خدمت کی جائے۔ والدین کی خدمت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کو اپنے گاڑھی کمائی سے کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، ان کا تعاون کرتے رہیں۔ اگر وہ علاج کے حاجت مند ہیں تو ہم علاج کے ذریعے ان کا تعاون کریں، اگر وہ ہماری خدمت کے حاجت مند ہیں تو ہم خدمت کے ذریعے ان کا تعاون کریں، اگر وہ ہمارے پیسے کی ضرورت مند ہیں تو ہم پیسہ بھی ان پر بہائیں۔ یہ سب والدین کی خدمت میں آئے گا۔ سنیے ارشاد رسول ایک مرتبہ اور، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر کے آزاد کرے۔ جب بھی وہ حق ابوت ادا نہیں کر سکتا، باپ ہونے کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ اب وہ بیٹے سوچیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ نے کیا احسان کیا، ارے تم دنیا میں آئے ہی ان کے واسطے سے اور کچھ احسان ہی نہیں کیا۔ ایسے بھی کچھ بیٹے پائے جاتے ہیں ہاں کہ باپ کے مقابل میں آ کر کہتے ہیں ہمارے ساتھ تم نے کیا احسان کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم احسان اسی کو سمجھتے ہو کہ ہم کو ایک کوٹھی دے دیتے، ہم کو گاڑی خرید کر کے دے دیتے، یہی احسان ہے؟ ارے تم وجود تم کو ملا ہے، یہی ان کا احسان ہے کہ تمہارے وجود کے لیے واسطہ بنے ہیں۔ اور سب سے بڑا احسان تو والدین کا میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے اللہ رسول کا نام لینا ہم کو سکھایا، اور ان کی وجہ سے جو ہے ہمیں الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے کا سلیقہ ملا۔ یہ کیا کم ہے والدین کا احسان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے والدین کے درجات کو بلند فرمائے۔ مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، میں آپ کے ہاتھ پر اللہ کی رضا جوئی میں، یعنی آپ کے ہاتھ پر اللہ کی خوشی تلاش کرنے کے لیے، رضا جوئی میں ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں، کہ میں آپ کے ہاتھ پر عہد کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا جوئی میں رہوں گا، اللہ کی رضا تلاش کروں گا، ہجرت کروں گا اور اللہ کے راہ میں جہاد کروں گا، اس پر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں۔ یہ بیعت بھی ایک قسم کا عہد اور وعدہ ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرتے وقت تو کہہ دیا کہ نمازوں کو ان کے وقتوں پر پابندی سے ادا کرتا رہوں گا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ پیر صاحب کو پڑھانا ضروری تھا، ہم کو پڑھنا ضروری تھا، ہاں انہوں نے زبان سے کہہ دیا، ہم نے اس کو دہرا دیا، بات پوری ہو گئی۔ یہ نہیں اس کا مطلب ہے، وہ ایک قسم کا عہد ہوتا ہے، اب جب عہد کیا ہے تو اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کی غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا۔ ایک پیر اپنے مرید سے عہد لیتا ہے مرید کرتے وقت، اور لینا بھی چاہیے، بزرگوں کا طریقہ ہے، تو مرید کو چاہیے کہ اس کو نبھائے، جب پورا نبھائے گا تو فیض اسی حساب سے پائے گا۔ اور یہ بیعت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ سب پیٹ کا دھندا ہے، استغفر اللہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی بات ہو رہی ہے۔ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر اللہ کی رضا جوئی میں ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں کہ اللہ کی خوشی کے لیے میں ہجرت بھی کروں گا، اپنا وطن بھی چھوڑوں گا اور جہاد بھی کروں گا، وقت آئے گا جہاد کرنے کا۔ تو آپ نے پوچھا، میرے آقا نے پوچھا، تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے، تو بیعت کرتا ہے مجھ سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہجرت کرنے پر اور جہاد کرنے پر، لیکن یہ تو بتا تیرے والدین میں سے بھی کوئی زندہ ہے؟ عرض کی دونوں زندہ ہیں۔ کیا عرض کی آنے والے شخص نے؟ کہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جا اور والدین کی خدمت کر۔ سبحان اللہ، والدین کی خدمت میں میرے آقا کے اس ارشاد میں ہم نے تو یہ سمجھا ہے، آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جب میرے آقا نے یہ فرما دیا جا والدین کی خدمت کر، تو وہاں بات جہاد کی اور ہجرت کی تھی، اور میرے آقا نے فرمایا جا خدمت کر۔ پتہ کیا چلا کہ والدین کی خدمت میں ہجرت کا بھی ثواب ہے اور والدین کی خدمت میں جہاد کا بھی ثواب ہے۔ ہاں، والدین کو یہ مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور میرے آقا جس کو جو مقام عطا فرمائے وہی اللہ تبارک و تعالی پورا کرتا ہے، اسی پر اللہ بھی راضی ہے۔ اس لیے کہ لوگ خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جب سرکار کے منہ سے یہ بات نکل گئی
کہ جا والدین کی خدمت کر، تو یقین رکھیے کہ والدین کی خدمت میں ہمیں جہاد کا بھی ثواب ملے گا، اور والدین کی خدمت میں ہجرت یعنی اللہ رسول کے لیے چھوڑنے کا بھی ثواب ملے گا۔ ابو یعلا اور طبرانی کی روایت ہے، ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا، سرکار کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ میں جہاد کی تمنا رکھتا ہوں، یا رسول اللہ میں جہاد کی تمنا رکھتا ہوں، مگر چند مجبوریوں کے بنا پر معذور ہوں، کچھ مجبوریاں ہیں کہ اس کی وجہ سے میں شرکت نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن دل میں تمنا ہے جہاد کی۔ آپ نے فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے توفیق مانگ کر ماں سے حسن سلوک کرتا رہ، ماں سے اچھا برتاؤ کرتا رہ، تجھے حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، حج کا بھی ثواب، عمرہ کا بھی ثواب، اور جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ثواب۔ جن کے والدین ہیں ان کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے والدین کو، جن کے والدین زندہ ہیں، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان کے ساتھ اٹھائے، اور جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے صغائر کبائر معاف فرمائے، اور کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ طبرانی میں ہے ایک آدمی نے جہاد کی تمنا ظاہر کی، سرکار کی بارگاہ میں جہاد کی تمنا ظاہر کی۔ کیسے وہ لوگ تھے، کیسی کیسی تمنائیں تھی؟ ہم تو تمنا دنیا کے بارے میں ظاہر کر، جہاد کیا جانتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں گردن کٹانا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے جہاد، اور اس کے لیے تمنا کرتے تھے بارگاہ رسالت میں آ کر کے لوگ۔ کیسے دین کے شہدائی تھے وہ اللہ والے۔ ہاں، جہاد کی تمنا کی تو آپ نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا ماں کے قدموں کو پکڑ۔ سبحان اللہ، ہاں، ماں کے قدموں کو پکڑ، جنت پالے گا۔ یعنی ماں کی خدمت کو لازم رکھ لے، ماں کو خوش کر لے، ماں کی خوشی میں اللہ کی خوشی ملے گی، اور اللہ کی خوشی میں جنت ملے گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن ماجہ بھی سیاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے جس میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں۔ ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اولاد پر، یعنی بیٹا بیٹی پر، اولاد دونوں پر بولتے ہیں، اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تیری جنت اور جہنم ہے۔ تو ان کے بارے میں حقوق پوچھتا ہے، وہ تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کو راضی کر کے تو جنت بھی پا سکتا ہے، اور ان کو ناراض کر کے جہنم کا شکار بھی ہو سکتا ہے، اس لیے والدین کو راضی رکھنے۔ ابن ماجہ، نسائی اور حاکم کی روایت ہے، تین معتبر کتابوں کا حوالہ ہے۔ ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میرا جہاد کرنے کا ارادہ ہے یا رسول اللہ، آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ میرے آقا سے عرض کیا، آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ماں سے حسن سلوک کر، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے کی بھی روایت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پوچھا تیرے والدین ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کی خدمت کر، جنت ان کے قدموں میں ہے۔ سبحان اللہ، ماں باپ ہمارے لیے نعمت ہیں۔ ماں باپ کو ہم اپنے لیے زحمت نہ سمجھیں کہ جلدی جائیں چھٹی ملے، ہاں، جب تک ہے وہ ہمارے لیے نعمت ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں نبیوں کے دعاؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ دعا کی رات رہے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتامی۔ اے اللہ ہم سب کو دین متین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھ، اور مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے ہوئے خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ مولا ہمیں آپس میں ایک دوسروں سے الفت و محبت عطا فرما، والدین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما۔ جن کے والدین جا چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا ان کے بچوں بچیوں میں جذبہ پیدا فرما، ان کے قبروں پر حاضری کا جذبہ پیدا فرما۔ مولا ہم سب کو اپنے والدین سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو والدین سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔